یہ جو میڈیکل یونیورسٹی ہاسپٹل کا ارادہ ہے، چند سال پہلے بعض ڈاکٹر صاحبان سے ہی اس بارے میں تبادلہ ہوا کہ یہ ہم چاہتے ہیں بنے. شروع بھی کر دیا تھا اس کے اوپر کام، لیکن پھر بیچ میں یہ چھوٹا ہاسپٹل مفازہ بنا دیا تجربے کے طور پر. جیسے یہاں ایک یہ چھوٹا سا ایک فارم بن گیا ہے، ابھی یہ بڑھنا ہے، آگے بڑھے، اس نے بڑی سطح تک جانا ہے انشاءاللہ. آپ کے تعاون سے جانا ہے، ایسے اکیلا نہیں ہو سکتا، آپ کی ہمت سے اور آپ کے تعاون سے ہونا ہے. وہ ہاسپٹل بھی ظاہر ہے اس شعبے کے معاونین سے ہونا ہے، اور آمادہ ہیں الحمدللہ. اس وقت پاکستان کے ڈاکٹر جو باہر بھی ہیں، بیرون ملک بھی ہیں اور ملک کے اندر بھی ہیں، ان میں اتنی سنجیدگی بعض کے اندر آ گئی ہے اور آ رہی ہے. تھوڑا شاید اور ٹائم لگے گا کہ وہ انشاءاللہ اتنے بڑے قومی پروجیکٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے، چونکہ شعبہ ان کا ہے. ان سے یہ عرض کیا تھا کہ بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آغا خان جیسا بننا چاہیے، یعنی ماڈل پاکستان کا ایک آخری حد یونیورسٹی ہاسپٹل کی آغا خان ہاسپٹل ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آغا خان کب بنا تھا؟ تو انہوں نے کہا 80 کی دہائی میں. میں نے کہا اب کیا سال ہے؟ تو کہتے ہیں اب مثلا 2000، اس وقت شاید 2014 یا 15 کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں اب 2015 ہے، مثلا 2015 ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اپنی قوم کو واپس 80 کی دہائی میں لے کے جانا چاہتے ہیں. لوگ آگے جاتے ہیں، تم پیچھے کی طرف کیوں سوچ رہے ہو؟ اگر اس نے 80 کی دہائی میں آغا خان نے اتنا بڑا مارکا کر دیا اسی غریب ملک کے اندر، چھوٹی سی کمیونٹی نے، چھوٹی سی شیعہ شاخ نے، شیش امامی شاخ نے، وہ بھی شیعہ ہیں، وہ بھی آپ میں سے ہی ہیں، اپنے ہیں آپ کے، صرف آدھے راہ میں آپ سے الگ ہو گئے، دوسری طرف چلے گئے ہیں، لیکن آدھا راستہ تو آئے نا آپ کے ساتھ، آخر میں بھی مل جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ، گھبرائیں نہیں آپ. لیکن کام شاہکار کیا انہوں نے ساری دنیا میں. چھوٹی سی کمیونٹی ہے پاکستان میں، ان کے عدد اس ناشریوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، نمک سے بھی تھوڑے ہیں. لیکن اظہار وجود میں دیکھیں، ان کے بینک ان کے ہیں. یہ حبیب بینک خرید لیا انہوں نے، بنایا اس ناشری نے تھا، اور اس وقت ہے کس کے پاس؟ شیش امامی کے پاس. 12 امامی نے بنایا تھا یہ بینک، اور 6 امامی نے اسے خرید لیا. البتہ بیچ میں بھٹو صاحب نے اپنا کرتب دکھایا جو نیشنلائز کیا. یہ بینک 12 امامیوں کا بینک تھا. اسی طرح اور بھی ہیں، لیکن وہ ذاتی ہیں. جب 12 امامی کا یہ بینک تھا تو ذاتی تھا، اس کا اپنی ذات کا، قوم کا نہیں تھا، شیعہ قوم کا. لیکن جب 6 امامی نے یہ بینک لیا ہے تو یہ ان کی قوم کا ہے. اس نے ذات کے لیے نہیں خریدا، قوم کے لیے خریدا. کتنا بڑا فرق ہے. یہ سرینا ہوٹل، بہت سارے ہیں شیش امام، 12 امامیوں کے ہوٹل ہیں، بڑے بڑے ذاتی ہیں، ان کے اپنے خاندان کے ہیں. کوئی دوسرا مومن کھانا کھانے جائے ڈبل فیس لیتے ہیں اسے. لیکن سرینا ہوٹل قوم کا ہے، شیش امامی قوم کا ہے، ذات کا نہیں ہے، کسی ذاتی نہیں ہے. شعور کا فرق دیکھیں کہ ہم اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں تو ذات کے لیے کرتے ہیں، وہ کوئی کام کرتے ہیں قوم کے لیے کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں. ان کے پروجیکٹ سے قوم ڈیولپ ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کے پروجیکٹ سے ان کی ذات ڈیولپ ہوتی ہے. یہ شعور میں تھوڑا سا ہمیں اوپر آنا ہے. آپ کریں، قومی پروجیکٹس میں بھی آپ کا ذاتی فائدہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کی محنت آپ کو ملے گی، صلہ ملے گا، لیکن ثمرہ اس کا ساری قوم کے لیے ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ 80 کی دہائی میں یہ ہاسپٹل بنا تھا، آپ 2014 میں بیٹھ کر سوچ رہے ہو کہ پھر 80 کی دہائی میں واپس جا کے اسی طرح کا بنائیں. اب تو بہت ایڈوانس بناؤ جس کے مقابلے میں وہ چھوٹا نظر آئے، وہ معمولی نظر آئے، اس طرح کا کام کر کے دکھاؤ. وہ ڈرتے ہیں کہ اس طرح کا، تو وہ سمجھتے ہیں شاید مولانا کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ پاکستانی ایسا کام کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، بغیر کسی باہر کے مدد کے ہم کر سکتے ہیں، یقین جانے کر سکتے ہیں. میں کسی اور پروگرام میں ایک حساب کتاب لگایا تھا کہ آپ کا سالانہ بجٹ، اس ناشری شیعوں کا پاکستان میں سالانہ بجٹ خربوں روپے میں، خربوں روپیہ ہے. آپ کو اتنا گورنمنٹ پاکستان کے پاس نہیں ہے جتنا آپ کا مذہبی بجٹ ہے، جو مذہب کے نام پر یہ قوم خرچ کر رہی ہے، نہ کہ کر سکتی ہے، کر رہی ہے.
وہ खरबों रुपए में, लेकिन कहाँ खर्च कर रही है? ये ऐसी जगह खर्च कर रही है जहाँ से कोई आउटपुट नहीं है। जैसे एक नशेई है ना, नशे में खरबों रुपया नशा कर जाए, करते हैं ना नशेई, खुदा ना करे आपके खानदान में कोई हो, लेकिन तजर्बा देखा, मुशाहदा तो होगा अगर तजर्बा नहीं है तो। नशेई कितना पैसा लगाता है नशे के ऊपर, गैर मामूली है। हीरोइन अगर पीता है तो कहीं महंगा, आजकल उससे भी महंगे नशे हैं, आइस और इस तरह के नशे बहुत महंगे हैं, और वो करता है ये सारा पैसा ला के खर्च करता है। इसका आउटपुट क्या है? कुछ भी नहीं है। एक कौम भी इस तरह खरबों रुपया लगाती है नशे में, उसके मन भी नशे हैं, जहनी नशे हैं और तरह के नशे हैं, उन नशों में बहुत पैसा लगता है। अगर यही कौम तामीराती कामों में लगाना शुरू कर दे तो आप कम से कम पाकिस्तान में सफ़े अव्वल की कम्युनिटी हो जाएंगे जो पूरी पाकिस्तानी कौम को सर्विसेज दे रही है। आगा खान हॉस्पिटल सिर्फ आगा खानियों का इलाज नहीं करता, इसनाशरियों का भी करता है, अहले सुन्नत का भी करता है, वहाबी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, गैर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख, कोई भी हो, बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग इसमें आकर इलाज कराते हैं। तो इसी तरह इस वसअत ज़रफ़ी के साथ हो कि आपने काम करना है, लेकिन बशरियत के लिए, इंसानियत के लिए उसको खोलें। आपके तालीमी इदारे हों इस तरह से जिनके अंदर सारे लोग आएँ और आकर ये काम करें इंशाल्लाह।